اس کے کچھ افیکٹس پہ شیخ اگر میں بات کروں کھل کے، دیکھیں ایک تو اس کے سب سے زیادہ افیکٹ میرج پہ آتے ہیں، آپ کی میریٹل لائف پہ. بہت برا افیکٹ یہ ہے کہ اس کو جو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے، وہ پھر وہی والے عمل جو حرام عمل ہے، اگر کھل کے بتاؤں تو قوم لوط والا جو عمل تھا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، جس کو آپ اینل سیکس کہہ لیں اگر میں کھل کے بیان کروں، تو وہ اس پہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کچھ ایسے اعمال جو کراہت انگیز ہیں، کراہت والے اعمال ہیں، وہ سیکشول ایکٹس ہیں، وہ ڈیوینٹ بیہیویئرس ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں، یا بلکہ مسلمان کیا کسی بھی عزت دار انسان کو یا کپل کو زیب نہیں دیتے ہیں. اس پر فورس کرنا، یا یہ کہ کچھ ایسی دوائیاں لینے لگ جانا اپنے آپ کو اس حوالے سے، مطلب اپنے اندر یہ ڈیزائر لانے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے حکیم بھی آج کل لوگ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس بڑا کچھ ہی ہوتا ہے. پھر اس کے جو برین پہ شیخ اثرات ہیں، اللہ اکبر، یعنی بندہ اتنا گر جاتا ہے کہ اتنا بندہ جو ہے نا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے کہ عورت کو وہ ایز اے فلیش بس دیکھتا ہے، بلکہ عزت چھوٹ جاتی ہے عورت کی. تو اس طرح کے بڑے کیسز اللہ معاف کرے، میرجز بریک ہوئی ہیں لوگوں کی اس عادت کی وجہ سے، لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے، میریٹل کپلز کی. عورتیں بیچاری مجبور ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں. بلکہ میں آپ کو کوٹ کر ہی دیتا ہوں، اس پوڈ کاسٹ کی ایک بہت بڑی وجہ شیخ ماشاءاللہ ایک معلمہ ہے، 70 سال ان کی عمر ہے، 40 سال سے وہ دین کی تعلیم دے رہی ہیں عورتوں کو. انہوں نے ایکچولی مجھے میسج کیا تھا، بیٹا بنایا ہوا ہے مجھے انہوں نے، کہتی کہ میری زندگی کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کب بلاوا مجھے بلا لے. تو کہتی بیٹا آپ نا ایک کام ضرور کر جاؤ. بڑی ریکویسٹ انہوں نے کی کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے بیٹا اس پر نہ کوئی پروگرام ضرور کریں. آپ مردوں کو سمجھائیں کہ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کے پاس، اور عورتیں اپنے دکھ بھرے انسیڈنٹ سناتی ہیں کہ یہ عمل حرام ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو مرد نہیں مانتے، ان کو یہ حدیث بھی سنائی جاتی ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں، اور جب عورتیں انہیں بہت زیادہ منع کریں تو وہ طلاق دینے پہ آ جاتی ہیں. اور عورت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے، ماں باپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں، کہاں جائے گی، بھائی بھی ایکسیپٹ، وہ پھر مجبوراً عورتوں کو اس عمل کی طرف آنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں. تو اس کو شیخ یہ والا جو ڈیوینٹ عمل ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح سے اپروچ کرنا یا کراہت انگیز اپنی بیویوں کو فورس کرنا، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ان مردوں کو اس نیت سے کہ اللہ کرے یہ سدھر جائیں انشاءاللہ، کیا ہم جو ہے نصیحت. دیکھیں علی بھائی، دو حصوں میں تقسیم کر لیں اس رویے کو. اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو حرام ہیں، جو شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں اور کلیئر کٹ حرام ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب اس کے بارے میں کوئی شخص کہے نہ کہے، کسی کی خواہش ہو نہ ہو، اس کے اوپر تو بات کرنا بھی درست نہیں ہے، وہ حرام ہے. جی. اب ظاہر ہے کہ اگر جس کو آپ اینل سیکس کہتے ہیں، یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور جو کرنے والا وہ لعنتی ہے، اور پھر جو شخص کرتا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ سزا ہے. اچھا. اور اس کے اوپر بڑی جو اسکالرز کی ڈسکشن ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے گی، اور اس کے لیے سزا کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا. اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر دوبارہ وہ حرکت کرتا ہے اس کو تعزیری سزا دی جائے گی. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرام کام ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. اور دوسری بات، جب یعنی معاشرے کے اعتبار سے بھی گویا وہ ایک جرم ہے، اسی لیے سزا اسی چیز پہ ہوتی ہے جو معاشرتی اعتبار سے کوئی چیز جرم ہوتی ہے. تو اگر اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے سزا ہے. لہٰذا حرام کو تو آپ بالکل، یہ تو ایک ڈیڈ لائن ہے، اس کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے. وہ کوئی شخص خواہش کرے یا نہ کرے، اس کا مطلب جو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو تو ہر صورت میں روکنا پڑے گا، اور بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے. اگر بیوی سٹینڈ نہیں لیتی اس کے سامنے تو بیوی غلط کر رہی ہے، اس کو سٹینڈ لینا چاہیے. آخر معاشرہ ہے، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کو کہنے والا، اس کا بڑا، اس کا کوئی بھائی، اس کا باپ، مرد کو کہنے والا. تو بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کے ساتھ انوالو کر لینا چاہیے. اور کسی صورت اس بات کو تسلیم نہیں کرنا. جو حرام ہے وہ تو حرام. ٹھیک. اب رہ گئی دوسری جو کراہت والے اعمال ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل شاید میڈیا کے اوپر بیان نہیں ہو سکتی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچرل ڈفرینسز ہیں،
اور جو کراس کلچرل میرجز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ معاملہ زیادہ آ رہا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ویسٹ کا ہے اور لڑکی ایسٹ کی ہے اور اس کی آپ شادی کریں گے تو لڑکے کی جو اورینٹیشن ہے وہ اور ہے اور لڑکی کی اورینٹیشن اور ہے, وہاں یہ پرابلم ہوگا. اچھا, اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو لمٹس طے کرنی پڑیں گی, لڑکا لڑکی کو آپس میں لمٹس طے کرنی پڑیں گے, کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. اب وہ لمٹس جو ہیں وہ شریعت نے نہیں لگائی, شریعت نے وہ لمٹ لگائی ہے جو حرام کی ہے, اور حرام کی لمٹ کو آپ ایک طرف رکھ دیں, اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں نا, اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. اور جو کراہت والے اعمال ہیں, کراہت والے اعمال صرف اس کی کراہت ہے جی, اس کو حرام نہیں ہے. سمجھ. اور جب وہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کو باہمی طور پر اس میں یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا انسانیت کے لیے درست ہے اور کیا انسانیت کے لیے درست نہیں ہے, اور کس چیز کو ہم انسانی عمل کہہ سکتے ہیں اور کس چیز کو ہم انسانی عمل نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اس میں جو کراہت کی جو لائن ہے, ڈیڈ لائن ہے, وہ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. میاں بیوی خود کریٹ کریں, آپس میں بات کریں, اور آپس میں بات کر کے اس کی ایک آپس میں باہمی طور پر ایک لائن کریٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ کسی عورت کو بھی اس کے اندر ضد نہیں لگانی چاہیے کہ چونکہ یہ بات تم کہہ رہے ہو اور یہ بات کراہت والی ہے. مجھے دیکھیں, جب آپ اس کراہت کو معیار بنائیں گے نا تو کراہت از نتھنگ. یہ معیار اگر بنائیں گے تو بہت ساری خواتین ہیں جو ویسے ہی مرد و زن کے تعلقات کو کراہت سے دیکھتی ہیں, اور یہ بہت ساری جو گھروں جو گھریلو قسم کی خواتین ہیں اور مذہبی گھرانوں کی پلی ہوئی بچیاں ہیں, وہ تو اس عمل کو ویسے ہی کراہت سے دیکھیں گی, وہ تو حلال عمل کو بھی کراہت سے دیکھتی ہیں. لہٰذا کراہت معیار نہیں ہو سکتا, معیار شریعت ہے, اور شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے, اور جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا وہ اگر شوہر خواہش کر رہا ہے یا لڑکا جو ہے وہ ایسٹ کا ہے, لڑکی ویسٹ کی ہے, اس کی اورینٹیشن ایسی ہوئی ہے, تو بالکل یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے.